صفات کو غیر خدا کی طرف نسبت دینے سے ہی منع کیا ہے. بلکہ آپ حدیث پڑھیں، روات نے یہ سوال کیا، خالق کا اطلاق آپ کے لیے منع کر دیا، نہیں ہو سکتا، رب کا عنوان نہیں ہو سکتا. یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور بس اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. اور ہم نے البتہ یہاں پر ایک نقطہ اٹھانا چاہیے، ہم دوست صاحب موجود ہیں ان کے حضور میں. قرآن کریم میں یہ لفظ بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، مثلا لفظ احسن الخالقین، رب الارباب، یہ تعبیریں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے بہت سارے خالق ہیں لیکن اللہ سب سے افضل اور احسن خالق ہے؟ تقابل کر رہے ہیں ہم. یہ شرک ہے، یہ موجب شرک ہے. روایات میں ہمارے پاس تعبیر موجود ہے کہ جب کہا جائے اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ نہ کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ تمہارے وصف و بیان سے بھی بڑا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح احسن الخالقین، احسن الخالقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارے خالق ہیں، ہم تقابل کرتے ہیں، اللہ کے مقابل کسی اور خالق کو لے کے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ان سے اچھا اللہ خالق ہے. بھئی اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. تو گویا یہاں حاصر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقابل کر کے افضل تفصیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کائنات میں کوئی اچھا تخلیق کرنے والا ہے تو بس اللہ کی ذات، صرف اللہ. یعنی کہ خالقیت منحصر ہے ذات پروردگار میں. جی جی. یعنی کہ گویا کہ جہاں پر یہ انحصاریت کا معنی دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ اور بھی خلق کرنے والے ہیں ان میں سے اچھا خالق اللہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت صفت مشبہ کے معنی میں، علمی تعبیر میں استعمال کریں تو افل تفضیل کے معنی میں نہیں ہے. افل تفضیل تقابل ہوتا ہے دو چیزوں کا. صفت مشبہ میں تقابل نہیں ہوتا. بلکہ جب ہم کہتے ہیں مثلا لفظ شریف استعمال کرتے ہیں، یہ شخص شریف ہے، اس کا مطلب ہے شرافت اس کے وجود کا حصہ ہے. لیکن جب کہتے ہیں اشرف ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے زیادہ شریف ہے. صحیح. لفظ شریف فقط اور صفت مشبہ یعنی اس ذات میں یہ صفت بطور اتم اور حتمی پائی جاتی ہے. اشرف کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ صفت اس سے اس میں زیادہ پائی جاتی ہے. اللہ کے لیے جب آسن اور اس طرح کی تعبیر استعمال ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت تخلیق منحصر حق تعالی میں، اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ. اور یہی جو آیت ہے نا سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 ہے یہ، اور جس میں یہ صیغہ استعمال ہوا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. جی جی. یہ آسن کی تعبیر اگر موقع ملا تو انشاءاللہ رزق کی بحث میں گفتگو کریں. واللہ خیر الرازقین، اس کا مطلب ہے اور لوگ رزق دینے والے ہیں لیکن ان سے بہتر اللہ رزق نہیں. وہاں تقابل کے تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں جو کچھ ہے اس کی مخلوق. جب سب کچھ مخلوق ہے تو پھر تقابل کا تصور ختم ہو جاتا ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں فتبارک اللہ احسن الخالقین کے ذیل میں بحار الانوار کے جلد نمبر 7 کے اندر بہت ہی پیارا جملہ لکھا. کہتے ہیں کہ وَيَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ نِسْبَةِ الْخَلْقِ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْآئِمَّةِ. جی. کتنے واضح الفاظ میں ہمارے علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ آیت گواہ ہے کہ نسبت خلق کو انبیاء اور ائمہ کی طرف دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور پھر ایک اور پہلے میں یہی کہہ رہا تھا، جی عرض کر رہا تھا کہ معصومین نے اپنے سوال کرنے والوں کو منع فرمایا، ڈانٹ کے کہا کہ یہ صفات فقط اللہ کے لیے، ہمارے لیے، غیر خدا کے لیے استعمال نہ کرو. خالق، رب، اس طرح کی جتنی تعبیریں. اور علامہ شاہر ابن عاشوب اپنی کتاب متشابہ القرآن کے جلد نمبر 1 کے اندر نہ اسی خالقیت کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے وہ بھی بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ صفات ہیں نا خالقیت کی اور رازقیت کی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس صفت کا اطلاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہی نہیں ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اس ساری بات کو اگر ایک خلاصتاً بیان کیا جائے تو شیخ الجامعہ شیخ محسن علی نجفی صاحب نے جہاں پر سورہ مرسلات کا وہ ذکر آتا ہے فل مدبرات امرن، کہ فرشتے جو ہے وہ امور کی تدبیر کرتے ہیں، بڑا پیارا جملہ لکھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک کامل جملہ ہے ایک سمجھنے والے کے لیے. تو وہاں پر لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا امور کی تدبیر کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، کیونکہ قلم ایک مجبور مخلوق ہے. اگر میں یہاں کوئی چیز لکھتا ہوں، کچھ لکھ کے اگر وہ باہر مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے اوپر رائٹر کا نام میرا لکھا ہوگا، کیونکہ میں مختار مخلوق ہوں، قلم کا اس میں کوئی کریکٹر نہیں ہے. اسی طرح دنیا کے اس امور کو چلانے میں اگرچہ فرشتے بیچ میں امور کی تدبیر کر رہے ہیں، لیکن یہ اس بات کی گواہ ہے یہ آیت کہ ان فرشتوں کو امور کی تدبیر کرنے سے فرشتوں کی طرف بھی نسبت نہیں دے سکتے ہیں اس چیز کی جو کہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، کیونکہ وہ مجبور مخلوق ہیں. فقط اللہ تعالیٰ کی ذات، صرف اللہ کی ذات.